قرآن کی سب سے بڑی پریڈکشن میں سے ایک دی گریٹ رومن امپائر کے بارے میں تھی۔ جب سپر پاور رومن امپائر بالکل ختم ہونے والی تھی، اسی ٹائم قرآن نے کہا کہ نہیں، جنگ رومن امپائر ہی جیتے گی۔ مکہ کے ایک غار میں جبرائیل علیہ السلام کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اقرا کہنے کے 8 سال پہلے رومن امپائر اور پرشین امپائر، دو بڑی سپر پاور کے درمیان بہت سخت لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ یہ ایسے تھا کہ آج امریکہ اور چائنا کی فل فلج وار سٹارٹ ہو جائے۔ اس جنگ میں پرشین امپائر نے رومن امپائر کو تباہ و برباد کر دیا اور پوری دنیا کو یہ لگ رہا تھا کہ رومن امپائر، جو 1000 سال سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور تھی، ختم ہونے والی ہے۔ اور یہ رومن امپائر کچھ چھوٹی چیز نہیں تھی۔ آج تک پوری دنیا میں اس امپائر کا بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ پتہ ہے جولائی کو جولائی کیوں کہتے ہیں؟ رومن بادشاہ جولیس سیزر کی وجہ سے، جو رومن امپائر کا پہلا بڑا بادشاہ تھا۔ اور جولائی کے بعد آف کورس اگست آئے گا، جو رومنز کے دوسرے بڑے بادشاہ ایکسٹر کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اور اس سب کے علاوہ جتنے پلانٹس ہیں، جوپیٹر، مارس، وینس، یہ بھی اسی امپائر کے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ رومن امپائر اسلام سے 300 سال پہلے 2 پارٹس میں بٹ چکی تھی، ایسٹرن اور ویسٹرن رومن امپائر، جس کے بعد ویسٹرن رومن امپائر تو آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، لیکن ایسٹرن امپائر، بیزنٹائن امپائر پھر بھی دنیا کی سپر پاور رہی۔ اس جنگ میں ایسے لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر اس رومن امپائر کو ختم کر دے گی۔ اتنا بڑا کام پرشین کبھی بھی اکیلے نہیں کر سکتے تھے اگر ان کے پاس رومن امپائر کی عوام کا سپورٹ نہ ہوتا۔ جنگ سے پہلے رومن امپائر کی عوام اپنے بادشاہ اور اپنی فوج سے بہت تنگ آ چکی تھی، کیونکہ اسلام سے 8 سال پہلے رومن بادشاہ موریس، جس کو عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کے آرمی جنرل فوکس نے تخت سے ہٹا دیا تھا اور اس کی بیوی اور 8 بچوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی بری طرح قتل کر دیا، اور ان سب کے سروں کو استنبول میں اس زمانے کے کانسٹنٹینوپل میں ساری عوام کے سامنے لٹکا دیے تھے۔ تو یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کی عوام نے اس نئے بادشاہ کے خلاف ہر طرف بغاوت شروع کر دی۔ تو جیسے ہر طاقتور کرتا ہے، اس نے ان پروٹیسٹر کو پوری طرح کراش کیا اور ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اور ہزاروں لوگوں کو قتل بھی کیا تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے، لیکن آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ پھیلتے گئے۔ پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام اپنے بادشاہ کے خلاف ہو گئی ہے، تو اس نے اس ٹائم کا فل فائدہ اٹھایا اور رومن امپائر پر حملہ کر دیا، اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کی بہت امپورٹنٹ پروونسز سیریا، ایجپٹ، فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ تو آہستہ آہستہ رومن امپائر کی فوج اور عوام کو سمجھ آ گئی کہ فوکس سے نہ ہو پائے گا، تو انہوں نے افریقہ کے گورنر، جس کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، اس سے مدد مانگی۔ اس نے اپنا بیٹا ہیراکلس کو کنسٹنٹینوپل بھیجا۔ جیسے ہی پہنچا، عوام اور فوج نے مل کر پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہیراکلس کو اپنا نیا امپائر بنایا، اور فوکس کے ساتھ وہی کچھ کیا جو اس نے پچھلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ ہیراکلس جیسے ہی بادشاہ بنا، اسے پتا چلا کہ 90,000 کرسچنز کو قتل کر کے یروشلم نے یہودیوں کی مدد سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے، اور کرسچن کی سب سے مقدس ہولی جگہ دی ہولی سبیٹکا کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کی کرسچینٹی میں وہی حمیت ہے جو اسلام میں بیت اللہ شریف کی ہے، اور وہ کراس جس پر جیسس کو مارا گیا تھا، اکارڈنگ ٹو کرسچن اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے کیپٹل کیسیفیون مدین لے گئے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کعبہ سے کوئی حجرہ اسود اٹھا کے لے جائے۔ کین یو امیجن دنیا میں کیا ہوگا؟ اس جنگ میں رومن کس لیول تک ہار چکے تھے، اس کا اندازہ اس لیٹر سے ہوگا جو پرشین کے بادشاہ خسرو نے رومن امپیریئر ہیراکلس کو لکھا تھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک حالت میں موجود ہے۔ فرام خسرو تو سب خداؤں سے بڑا خدا، مسٹر آف دا ہول ورلڈ ٹو ہیراکلس، میرا ایک چھوٹا سا غلام، تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، کدھر ہے وہ خدا؟ اور اس خدا نے یروشلم کو مجھ سے کیوں نہیں بچایا؟ یہ سب تو 2 سپر پاورز کے درمیان ادھر ہو رہا تھا، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے ایک آدمی کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور کہا، Muhammad, read.
اسلام نے آتے ہی یہودی اور کرسچنز کے سارے پیغمبروں کو صحیح کہا، جس کی وجہ سے پہلے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اسلام ایک نیا ریلیجن نہیں بلکہ کرسچینٹی کی ہی ایک برانچ ہے۔ تو مکہ والے مسلمانوں کو تانا دینے لگے کہ جس طرح آگ کی عبادت کرنے والے پرشین نے رومن امپائر کو تباہ کر دیا ہے، اسی طرح ہم تم مسلمانوں کو بھی تباہ کریں گے۔ اس ٹائم کرسچنز اور مسلمانوں کا ایک ہی حال تھا اور دونوں کا ان حالات سے نکلنا امپاسبل لگ رہا تھا۔ اتنے ٹینس اور سخت ٹائم میں اللہ نے قرآن کی سورہ روم میں رومنز اور مسلمان دونوں کی کامیابی کی پریڈکشن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلبت الروم۔ پاس والے ملک میں رومنز ڈیفیٹ ہو چکے ہیں، لیکن اس ہار کے کچھ ہی سال بعد یہ دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور وہ دن وہ ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ ان آیات میں دو پریڈکشن کی گئی ہے کہ آج تو رومنز ہار گئے ہیں، لیکن کچھ سالوں بعد رومنز دوبارہ کامیاب ہوں گے، اور اسی طرح مسلمان بھی اپنی کامیابی کا جشن بنا رہے ہوں گے۔ مکہ میں سب نے ان آیات کا بہت مذاق اڑایا کہ رومن امپائر کا بچ جانا امپاسبل ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام کے پہلے دنوں سے ہی قرآن پر اتنا یقین تھا کہ انہوں نے مکہ کے کافر سے شرط لگائی کہ اگر رومنز 3 سال بعد کامیاب نہ ہو سکے تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر کامیاب ہو گئے تو۔ اس ٹائم تک اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا بین نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شرط کا پتہ چلا تو انہوں نے ابو بکر سے کہا کہ اس شرط میں 3 سال کا ٹائم بڑھا کر 10 سال کا کر دو، اور اونٹ 10 سے بڑھا کر 100 کر دو۔ اس کافر نے یہ ٹرمز آسانی سے مان لی کیونکہ رومنز کا جیتنا امپاسبل ہو چکا تھا۔ برٹش ہسٹورین انیل ڈیوپن، جس نے رومن امپائر پر 6 والیمز کی کتاب لکھی ہے، اس نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کی اس پروفینسی کا 7-8 سال کے بعد بھی پورا ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ پرشین بالکل رومن امپائر کے کیپٹل کانسٹنٹینوپل کے پاس پہنچ چکے تھے اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ بٹ کانسٹنٹینوپل کو فتح کرنا امپاسبل تھا، اور اس واقعے کے 900 سال بعد بھی کانسٹنٹینوپل کو فتح نہیں کر سکے۔ آخر اسے آٹومن امپائر عثمانیہ سلطنت کے صرف 21 سالہ سلطان محمد نے کشتیوں کو پہاڑوں پر چڑھا کر اسے فتح کیا تھا۔ کانسٹنٹینوپل ہر طرف سے گھیر لیا گیا تو ہیراکلیس پرشین بادشاہ خسرو کو خط لکھا اور اس سے بھیک مانگی کہ تم جو کہو گے ہم کریں گے، صرف ہمیں زندہ رہنے دو۔ لیکن خسرو نے کہا کہ صرف ایک شرط ہے، تمہیں کرسچینٹی چھوڑ کر ہمارے ریلیجن مطلب آگ کی عبادت کرنا پڑے گی۔ تو رومن امپیریئر ہیراکلیس اپنا کیپٹل کانسٹنٹینوپل کو چھوڑ کر بلیک سی کی طرف سے پرشین امپائر کی ناردرن سائٹ پر آ گیا، اور اسی ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر گئے۔ یہاں پر ہیراکلیس نے پوپ سے مدد مانگی اور اسے کہا کہ پرشین میرے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ کرسچینٹی کے خلاف ہیں۔ تو پوپ نے پورے یورپ سے پیسے جمع کیے اور ہیراکلیس کو بھیجے، جس سے ہیراکلیس نے پرشین امپائر کی ناردرن سائڈ سے ایک سرپرائز اٹیک کی تیاری کی اور پرشین پر فل فورس کے ساتھ حملہ کر دیا، کیونکہ پرشین سارے استنبول فتح کرنے میں بزی تھے تو ان کے اپنے کنگڈمز کے ڈیفنس بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ہیراکلیس بہت تیزی سے آگے بڑھتا گیا اور ایک کے بعد ایک سٹی فتح کرتا گیا، اور آخر کار وہ اس سٹی پہنچا جو پرشین کے لیے سب سے ہولی سٹی تھی، جو پرشین کا مکہ تھا، جس میں ان کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل بھی تھا، جس میں آگ بہت سالوں سے جل رہی تھی۔ تو ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لیا اور اس سٹی کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد گیم کمپلیٹلی چینج ہونے لگی اور یہ کئی سالوں میں رومنز کی پہلی بڑی جیت تھی، اور وہ اس کے بعد اپنی کھوئی ہوئی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے لگے، اور اسی ٹائم صرف 313 مسلمانوں نے مکہ کے کافروں کو جنگ بدر میں ہرا دیا اور اپنی پہلی جنگ جیتنے کا جشن بنانے لگے، اور قرآن کی پراپسی پوری ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شرط لگائی تھی وہ جیت گئے، اور مکہ کے اس بندے نے 100 اونٹ دیے۔ لیکن اس ٹائم اسلام میں گیمبلنگ اور شرط لگانا حرام ہو چکا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ
100 ऊंट गरीबों में बांट दो। हेराक्लियस आगे बढ़ता गया और आखिर पर्शिया के कैपिटल टेस्फोन मदीन को चारों तरफ से घेर लिया। पर्शियन को जब कोई और उम्मीद नजर नहीं आई तो खसरू के बेटे ने अपने बाप और अपने 18 भाइयों के सर काट दिए और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। और इस जंग में रोमन एम्पायर का जितना भी नुकसान हुआ था वो सारे पैसे वापस करने का वादा किया और अपनी फौज को रोमन एम्पायर से वापस बुला लिया। मतलब पर्शियन एम्पायर बहुत ही बुरी तरह से हार गई। रोमन्स ने इस क्रास को जो पर्शियन यरूशलेम से बहुत गरूर में ले गए थे वापस लाया और उसे उसी जगह पर रखा जहां पर वो पहले था। और इसी साल मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान सुलह हुदैबिया की हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुई, जिससे मुसलमानों की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई और कुरान ने इसे एक बहुत बड़ी फतह कहा। हेराक्लियस तो अब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन गया था, लेकिन सुलह हुदैबिया के कुछ ही अरसे बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हेराक्लियस को एक लेटर लिखा और इसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन हेराक्लियस नहीं माना और अगले कुछ ही सालों में मुसलमानों ने ऑलमोस्ट पूरी रोमन एम्पायर को फतह कर लिया और सिर्फ रोमन एम्पायर को ही नहीं पर्शियन एम्पायर को भी फतह कर लिया और आज तक मुसलमानों से ये इलाके दोबारा कोई भी नहीं छीन सका। सब्सक्राइब।